جی السلام علیکم ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ عصیر عنبی میں جب روایت میں آیا کہ اذا طبخ، آگ سے جب پکایا گیا ہو، اس کی قید آ گئی تو قید کا ظہور دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ صرف آگ سے پکے ہوئے انگور کے رس کو کہ جس میں حرمت و نجاست آ گئی تھی، ذہاب الثلثین کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ اما وہ انگور کا رس جس میں پکانا موجود نہیں ہے بلکہ خود بخود اس میں ابال آ جاتا ہے، اس کو جب قید احترازی کی اسے نکال دیا گیا تو اس کو ذہاب ثلثین پاک کرنے اور حلال بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ تفصیل کے مدعی کا قول تھا۔ روایت صحیح ابن سنن سے انہوں نے دلیل پیش کی تھی۔ اس کے جواب میں صرف ایک خارجی مثال ملاحظہ فرمائیں گے، پھر آپ کے سامنے اصل مثال کو عرض کریں گے۔ جاءنی رجل عالم یتصدق برجل عالم، صدقہ دیں ایک رجل عالم کو۔ تو یہ قید اس کی خصوصیات یہ ہے کہ حصہ رجل از عالم کو طبیعت رجل کے لیے صدقہ نہیں ہے، بلکہ رجل کی طبیعت کا خاص حصہ جو علم سے تعلق رکھتا ہے اس کو صدقہ دیں۔ حصے خاص سے از رجل، طبیعت رجل کے حصے خاص سے عالم کو صدقہ دیں۔ یہ حصے خاص پر تو دلالت کرتا ہے، لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ عالم والے حصے کو صدقہ دیا جائے تو اس کے بعد غیر عالم والے حصے کو صدقہ نہ دیں۔ نہ دینے پر کوئی دلالت نہیں، وہ مبہم ہے۔ باقی حصہ عالم کے علاوہ طبیعت رجل میں مبہم ہے کہ آیا اس کو صدقہ دیا جائے یا صدقہ نہ دیا جائے۔ اس کو کوئی عالم کی صفت اس غیر عالم کو منع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ صرف عالم کی صفت ایک حصہ رجل کو صدقے کے لیے مخصوص قرار دینے کی صفت رکھتی ہے، لیکن باقی کو منع کرنے کی صفت نہیں رکھتی۔ صفت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ باقی حصے کو منع کر سکے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ غیر عالم کو
کسی اور خصوصیات کی وجہ سے، کسی اور علت کی وجہ سے، وہاں پر بھی صدقہ دینے کی خصوصیت پیدا ہو جائے تو منع تھوڑی ہے نہیں. صرف عالم کے حصے کو صدقہ ثابت کر رہا ہے، لیکن اس بات کے نتیجے میں غیر عالم کی نفی نہیں ہے. جب کوئی وصف آ جائے تو اس کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ اس حصے طبیعت کو تو ثابت کرے گا لیکن باقی کی نفی نہیں کر سکتا ہے. اس کو جو ہے اصطلاح میں یوں کہتے ہیں اثبات الشیء نفی ما عدا نہیں کرتا ہے. باقی کی نفی کرنے کا کوئی جو ہے وہ لازمہ نہیں ہے. اس لیے یہاں پر جب روایت نے حسن ابن سنان نے ثابت کیا کہ جب ابال آئے آگ کے ذریعے سے تو آگ کے ابال کی صفت اس کے ذریعے سے 2 چلا جائے تو وہ پاک اور حلال بنانے کا کام کرتا ہے. لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ اگر آگ نہ ہو بلکہ خود بخود انگور کے رس میں ابال آ جائے تو اس کو منع نہیں کیا گیا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس کے اندر بھی 2 کے جانے سے پاکیزگی آیا کرتی ہے اور حلال بھی ہو جایا کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بس یہ آپ نے جو ابھی مقدمہ ملاحظہ فرمایا اسی کی روشنی میں اب گفتگو شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ اسیر کو روایت میں یوں قید کرنا کہ آگ اس اسیر عنابی کو ابال دے، یہ قید دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ارتفاع حرمت ذہاب ثلثین کے ذریعے سے مترتب ہوا کرتی ہے آگ کے ابالے ہوئے پر، لیکن یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ دوسرے حصے کو منع کرے. یعنی آگ سے ابالا ہوا نہیں ہے، اس کو منع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. صرف اتنی صلاحیت ہے کہ آگ سے ابالے ہوئے پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ ذہاب ثلثین سے حرمت برطرف ہو جایا کرتی ہے. یہ حکم روایت میں مترتب کیا گیا ہے آگ کے ابالے ہوئے پر. روایت میں غیر آگ پر ابالے ہوئے کا حکم بیان نہیں کیا گیا ہے. بیان نہ کرنا دلیل نہیں ہے کہ وہاں بھی ذہاب ثلثین سے حرمت زائل نہ ہو. یہ کچھ پتہ نہیں ہے ابھی. بس
تقیید اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آگ سے ابالے ہوئے میں 2 ثلث چلا جائے تو پاک و حلال ہو جایا کرتا، اگر یہ آگ سے ابالنے کی خصوصیت نہ ہوتی اور غیر آگ میں بھی یہی ہوتا تو آگ کی صفت کو لانا لاغو ہو جاتا. کہتے نہیں، کوئی لاغو نہیں ہوتا. ابھی فی الحال آگ والے میں ثابت کیا ہے، باقی کے اندر ابہام موجود ہے، نفی نہیں کرتا ہے، ابہام ہے کہ وہ غیر آگ والا بھی 2 ثلث سے پاک ہوگا یا نہیں ہوگا. نفی نہیں کرتا ہے، لاغو نہیں ہے. اس کو تو ثابت کر دیا نا اس حصے نے جو آگ والا تھا. کہاں لاغو ہے؟ بات تو ثابت کر دی نا. باقی جو حصہ ہے وہ آگ کے بغیر وہ حصہ ابھی مبہم ہے. مبہم ہونے سے خود بخود پتہ چلا کہ اس صفت کے لانے کا فائدہ یہ ہوا. سمجھ کہ حکم آگ والے میں تو ثابت ہو گیا، یہ صفت لانے کا فائدہ تو سمجھ، صفت لانے کا فائدہ تو پتہ چل گیا نا کہ آگ والے میں حکم ثابت ہو گیا نا، اور غیر آگ والے میں حکم ثابت نہیں ہے، نہ اس بات میں نہ نفی میں. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آگ سے ابال آ جائے، اس حصے انگور کے رس میں ذہاب ثلثین اثر کرتا ہے اور اس کو پاک و حلال بنا دیتا ہے. اس کو تو ثابت کر دیا آگ نے، باقی رہا مبہم. ہو سکتا ہے کوئی علت آ کے اس میں بھی کوئی حکم ثابت کرے، ہمیں کیا پتہ ہے. نفی نہیں کرتا ہے کہ اگر اس میں ثابت کیا تو اس کے اندر نفی ہو گیا، یعنی آگ والے میں ثابت ہو گیا کہ 2 ثلث سے پاک ہوتا ہے تو باقی آگ کے علاوہ باقی میں 2 ثلث سے پاک نہیں ہوگا. اس نہیں ہونے کو ثابت نہیں کرتا ہے، خالی وہ مبہم رکھتا ہے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ وصف میں علیت منحصرہ میں ظہور نہیں ہے. یہ جو ہے اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قضیہ شرطیہ میں چونکہ علت منحصرہ ہوا کرتی ہے اور علت منحصرہ کی وجہ سے جیسے ہم یوں کہتے ہیں ان جاءک زید فاکرمہ، اگر تمہارے پاس زید آئے تو اس کا اکرام کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ علت اکرام منحصر مجیء زید میں، علت منحصرہ ہے اکرام کے لیے زید کا آنا. وہاں پر علت منحصرہ پر چونکہ دلالت کرتا تھا کہ اسی میں منحصر اکرام کرنا، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے کے علاوہ کوئی صورتحال ہے تو اکرام نہیں کرنا ہے. علت منحصرہ اسی میں ہے نہیں. لیکن وصف میں تو ایسا نہیں ہوتا. وصف میں وصف کا ظہور یہ ہے، رجل عالم کا ظہور یہ ہے کہ عالم میں تو اکرام ثابت ہے، لیکن غیر عالم میں اکرام کا نہ ثابت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وصف علت منحصرہ نہیں ہے، عالم علت منحصرہ نہیں ہے.
علت منحصرہ نہیں ہے، یعنی حصر نہیں ہے کہ عالم ہی میں اکرام ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر عالم میں بھی اکرام ہو سکتا ہے، علت منحصرہ تو نہیں ہے۔ بس وصف میں ظہور یہ ہے، جس طرح شرط میں ظہور علت منحصرہ ہے، اور علت منحصرہ کی سے باقی شرط کے علاوہ چیزوں میں جزا منتفی ہو جایا کرتی ہے علت منحصرہ کی وجہ سے، لیکن وصف میں ظہور الٹا ہے کہ وصف میں ظہور علت منحصرہ نہیں ہے، عالم ہونا ضروری نہیں اکرام کے لیے، بلکہ جو ہے غیر عالم میں بھی کوئی علت اور پیدا ہو جائے، مثلا تقوی پیدا ہو جائے، مثلا عبادت و عابد پیدا ہو جائے، مثلا جو ہے ثقہ ہونا پیدا ہو جائے، تو بہت ساری اور علتیں بھی آ سکتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کا اکرام ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی کہ عالم کی وجہ سے اکرام کیا جائے۔ ہم ہاں ہاں اس سے بھی اچھا ہے نہیں، ہاں جی نہیں، کھانے کو منحصر پر بریانی نہیں کیا ہے نا، ہاں تو اس کا مطلب دوسری کوئی اور چیز بھی آ جاتی، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، تو علت منحصرہ نہیں بریانی ہے نا، ہاں یہ اس لیے کہا نا، اگر عرفی مثالیں دیکھنا تو آغا نوری صاحب کی مثالیں جو عرفی ماشاءاللہ اس میں اجتہاد کیا ہوا انہوں نے، بعض لوگ جو ہیں وہ موبائل چلانے میں اجتہاد کر رہے ہیں، بعض لوگ کمپیوٹر چلانے میں اجتہاد، یہ وہ عرفی مثالیں، ہاں وہ بچے لوگ آج کل جو ہے خالی وہ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں اس نے اجتہاد کیا ہوا، تو ڈگری آپ لوگ دے دیجیے گا انشاءاللہ سب پورا ہو جائے گا۔ تو اس روایت میں جو ہے یہی اشکال کیا گیا کہ صرف وصف کو آگ کے ساتھ ثابت کیا گیا، اس سے تقاضا نہیں کرتا کہ ذہاب ثلثین کسی اور وجہ سے ثابت ہو جائے کہ ذہاب ثلثین خود بخود ابال میں بھی پاک کرنے کا سبب اور حلال بنانے کا سبب بنتا ہے، کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، بس اس بنیاد پر کوئی روایت آ کے ثابت کر سکتی ہے، تو اس کے نتیجے آپ کی تفصیل اس روایت کے نتیجے میں ثابت نہیں ہو سکتی ہے، آپ نے تفصیل پیش کی آگ کو علت منحصرہ بنا کر کے، ہم کہتے ہیں آگ کو علت منحصرہ نہیں بنائے، بلکہ وہ دوسری جگہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے تفصیل کوئی ضروری نہیں ہے۔ پھر اس علت منحصرہ کو رد کرنے کے بعد ایک اور تفصیل کی دلیل فقہ رضوی کی روایت سے ثابت کیا گیا، ابھی تک تو حسن عبداللہ ابن سنان سے ثابت کیا تھا، اب جو ہے وہ روایت فقہ رضوی پیش کر رہے ہیں۔ روایت فقہ رضوی میں یوں ہے، فَإِنَّ الشَّ من غیر ان یصیبہ النار فدعہ حتی یصیر خلا من ذاتہ، اگر انگور کا رس پڑے پڑے اس میں پپڑی جم جائے اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے بغیر اس کے کہ اس کے اندر آگ کے ذریعے سے ابال آ جائے، فدعہ حتی یصیر خلا من ذاتہ، تو اس انگور کے رس کو چھوڑ دو جس میں پڑے پڑے ابال آ گیا، پڑے پڑے نشہ پیدا ہو گیا ہے، اس کو آپ چھوڑ دو، حتی
حتی یسیر خلن من ذاتہ، یہاں تک کہ وہ خود بخود پڑے پڑے دوبارہ سرکہ نہ بن جائے اپنی ذات میں خود بخود ہی. یہ حدیث جو ہے حدیث فقہ رضوی کی روایت ہے. تو اس حدیث میں مستدل نے تفصیل پر استدلال کیا کہ یہ روایت صریح کی طرح ہے کہ غلیان اگر خود بخود انگور کے رس میں آ جائے تو یہ موجب بنتا ہے اس انگور کے رس کے حرام ہونے کا اور انگور کے رس کا نجس ہونے کا. اور یہ نجاست و حرمت دونوں مرتفع نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ خل بن جائے، مگر یہ کہ سرکہ بن جائے. منحصر کیا امام علیہ السلام نے کہ اس کو چھوڑ دو جب تک کہ پڑے پڑ سرکہ نہ ہو جائے. یہ کہا، دیکھیں دوبارہ لفظ جو ہے ملاحظہ، دعہو حتی یسیر خلن من ذاتہ، اس کو وہیں پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ اپنی ذات میں خود ہی سرکہ نہ بن جائے. یہ بتا رہا ہے کہ نجاست و حرمت دونوں برطرف نہیں ہو سکتا مگر یہ خل کے ذریعے سے برطرف ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ابال نہ آنے کی صورت میں بلکہ آگ سے نہ پکانے کی صورت میں اس کی نجاست کو 2/3 کے ذہاب سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. 2/3 جل جائے اس سے ختم نہیں کیا، اس کو ختم کرنا ہے تو صرف سرکہ خود بخود بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آگ کے 2/3 کے جلانے سے وہ پاک نہیں ہوگا. یہ روایت فقہ رضوی کی روایت. آغا کوئی اس میں صرف ایک جملے سے اس کو رد کرتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا کہ فقہ رضوی اس کو روایت ہونا ثابت نہیں ہے کہ جائے اس کے کہ اس کو ہم صحیح یا حجت مانیں. اصل روایت ہی نہیں ہوتی. فقہ رضوی ساری کتاب روایت ہی نہیں ہے. اصلا وہ روایت جب نہیں ہے تو اس کو حجت کہاں سے مانیں گے؟ اس کو جو ہے صحیح روایت یا حسنہ روایت کیسے مانیں گے؟ روایت کے زمرے میں ہی شامل نہیں ہو. یہ جو ہے کسی عالم نے روایتوں کے ذریعے سے اپنے فتوے وہاں پر ناقل کر دیے، اصل روایت ہی نہیں ہے. فتووں کے ذریعے سے تھوڑی کہ استدلال ہوتا ہے، روایت کے ذریعے سے استدلال ہوتا ہے. معصوم کی بات پر استدلال ہوتا ہے، غیر معصوم کے ذریعے سے تو استدلال نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں فقہ رضوی ہمارے نزدیک اب تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ معصوم کی روایت ہے. جب معصوم کی روایت ہونا ثابت نہیں ہے تو حجت و صحیح روایت ہم کیسے مانیں اس کو؟ اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں تفصیل کو بیان کرنے کے لیے. پھر روایت آتی ہے عمار موسی ساباتی سے، جس میں تفصیل کو ثابت کیا گیا ہے. دیکھیں اب اس روایت میں کیا کہا گیا. قال موسی ساباتی، عمار موسی ساباتی نے کہا، وصف لی ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے توصیف فرمائی امام صادق علیہ السلام نے، المطبوخہ، وہ انگور کا رس جس کو آگ پر پکایا جائے، کیف یطبخ، کہ اس کو کس طریقے سے پکانا ہے، حتی یصیر حلالا، تاکہ وہ حلال ہو سکے. اس کی پوری ڈیٹیل اور پوری کیفیت بیان کی امام نے. فقال تأخذ ربعا من زبیب وتنقیہ، کہا کہ آپ کشمش لیں، اس کو
1/4 حصہ برتن کا بھر دیں، وتنقی ہے، اور اس کے کچرے وغیرہ کو نکال دیں، پاک صاف شدہ رکھیں۔ ثم تصب علیہ 12 رطلا من ماء، پھر اس کشمش پر آپ 12 رطل پانی ڈالیں۔ ثم تنقعہ لیلۃ، پھر آپ اس انگور میں نہیں، اس کشمش میں جس میں آپ نے 12 رطل پانی ڈالا ہے، اس کو پوری رات بھیگنے دیں۔ پکانے کی بات نہیں کہ خالی بھیگنے دیں، اس کو پانی میں بھیگنے دیں۔ فَإِذَا كَانَ أَيَّامَ الصَّيْفِ، اگر یہ دن گرمی کے دن چل رہے ہیں، وَخَشِيتَ أَن يَنُشَّ، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس بات کا کہ اس کے اندر پپڑی جم کے نشہ پیدا ہو جائے گا، جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سَخَنَ قَلِيلًا، تو آپ اس انگور کے رس کو، انگور نہیں، کشمش جس میں پانی ڈالا ہوا اس کو آپ ایک تنور میں رکھ لیں جو اس کو ہلکی ہلکی حرارت دیتا رہے، حتی لا ینش، یہاں تک کہ وہ پپڑی اوپر نہ جمنے پائے۔ ثم تنزع الماء منہ کلہ اذا اصبحت، اور جب آپ صبح اٹھے تو اس کشمش سے سارا کا سارا پانی نکال لیں۔ تنزع الماء منہ کلہ اذا اصبحت، پھر پانی سارا کا سارا نکال دیں جب آپ صبح کریں تو۔ ثم تصب علیہ من الماء بقدر ما یغمرہ، پھر آپ اس کشمش پر دوبارہ پانی اتنی مقدار ڈالیں کہ جو کشمش کی مقدار کو اپنے اندر ڈھانپ لے، کشمش اس کے اندر پوری بھیگ جائے اور جو ہے اس کو ڈھانپ لے۔ ثم تغلیہ حتی تذہب حلاوتہ، پھر آپ اس کشمش کو ابال دیں یہاں تک کہ کشمش کی مٹھاس ختم ہو جائے۔ الی ان قال، یہاں تک کہ امام علیہ السلام نے فرمایا فلا تزال تغلیہ حتی یذهب الثلثان ویبقى الثلث، پھر آپ لا تزال مسلسل کے معنی، پھر آپ مسلسل اس کشمش والے پانی کو ابالتے رہیں یہاں تک کہ 2/3 حصہ چلا جائے اور 1/3 حصہ صرف باقی رہ جائے۔ یہ حدیث تھی عمار موسیٰ ساباتی کی۔ اس میں تقریب استدلال کو ملاحظہ کہ کس طرح استدلال کیے گئے تفصیل مطلب کو ثابت کرنے کے لیے۔ تقریب مطلب یہ کہ امام علیہ السلام کا جملہ تھا خشیت ان ینش ظاہرہ، کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ اس کشمش کے پانی میں اوپر پپڑی جم کر نشے والی چیز نہ بن جائے۔ یہ پڑے پڑے رات بھر پڑا رہتا ہے گرمی کے موسم میں، تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ شاید جو ہے اس کو پپڑی جم کر نشے والی چیز نہ بن جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ عصیر جب نشے والی چیز بن رہا ہے خود بخود پڑا ہونے سے، تو
امام علیہ السلام اس بات سے ڈر رہے کہ پھر وہ قابل طہارت قابل حلیت نہ رہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ان خشیتا، کہ آپ کو اگر ڈر لگتا ہے کہ یہ جو ہے نشے والی چیز بن جائے گی اور پھر قابل طہارت و قابل حلیت نہیں رہے گی، 2 ثلث کے جانے کے باوجود بھی، اس ڈر کی وجہ سے، یہ ڈر کی وجہ سے کہ یہ خود بخود ابال آ جانے کے نتیجے میں گرمی کے موسم میں انتفاع کے قابل ہی نہ رہے، اس لیے امام علیہ السلام یہاں بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ پانی کہ جس کو آپ صبح کے وقت نکالنے کے بعد اس پانی کو آپ دوبارہ پانی ڈال کے ابالیں، وہ اگر گرمی کا خطرہ ہے تو تندور میں رکھ لیں تاکہ گرمی کی وجہ سے اس کے اندر پپڑی نہ جمنے پائے، ہلکا ہلکا جو آنچ آتی رہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ آگ سے ابالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، ساری پریشانی خود بخود ابال آ جائے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو پھر پریشانی ہوگی کہ 2 ثلث اس کو جلا دینے کے باوجود پاک بھی نہیں ہوگا، حلال بھی نہیں ہوگا، اس لیے امام علیہ السلام ڈر رہے ہیں۔ تو اس روایت سے تفصیل پر استدلال کیا گیا۔ عمار موسیٰ ساباتی کی روایت سے اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر